اوکے چلیں دوبارہ سے اب تعوذ اینڈ تسمیہ ہم روانی سے پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ أعوذ بالله بالله من من الشيطان الشيطان الرجيم. الرجيم. ویری گڈ ماشاء اللہ. آج آپ لوگوں کی آوازیں بہت اچھی آ رہی ہیں ماشاء اللہ. اوکے سیکنڈ دعا ہے تسمیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. ویری گڈ ماشاء اللہ. اوکے اب ہم پڑھیں گے دعا فار نالج یعنی حصول علم کی دعا. رب اشرح لی رب رب اشرح اشرح لي لي صدری. صدري. صدري. اے اللہ میرا سینہ کھول دے. ٹھیک ہے. رب اشرح لی یعنی اے اللہ کھول دے لی میرے لیے صدری میرا سینہ. ویسر لی ويسر ويسر لي ٹھیک ہے لي اور آسان بنا دے میرے لیے امری أمري. أمري. میرے کام کو. ٹھیک ہے. ویسر لی امری. ويسر يسر لي لي أمري. أمري. ویری گڈ. واحلل 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 عقدۃ عقدة من لسانی. من من لساني. لساني. واحلل عقدة واحلل واحلل عقدة عقدة من لسانی من من لساني لساني یفقہ قولی. يفقه قولي. ٹھیک ہے. اب یہ دعا ماشاء اللہ سے آپ سب کو پتہ ہوگی یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے جب وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے آرڈر دیا تھا کہ آپ جائیں اور فرعون کے دربار میں جو ہیں وہ توحید کا پیغام انہیں سنائے. السلام علیکم ارم حسیب ہیں ہمارے ساتھ. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. جب وہ گئے تھے اور فرعون کے دربار میں انہوں نے دعوت توحید دینی تھی تو روایات میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی تو تب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ان کلمات کے ساتھ مدد مانگی تھی. اب اس دعا کا جو یہ پارٹ ہے نا وحلل عقدہ. وحلل کا مطلب ہے اور کھول دے. عقدتم یعنی گرہ. من لسانی من کا مطلب ہوتا ہے عربک میں سے اور لسانی کا مطلب ہے یعنی میری زبان کی گرہ کو کھول دے. یفقہو تاکہ وہ سمجھ جائیں قولی میری بات کو. ٹھیک ہے. یفقہو قولی تاکہ وہ میری بات کو سمجھ جائیں. تو ہم بھی انشاءاللہ اپنی اس قرآن کلاس میں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے قرآن اس کو ہم پڑھنے کا مطلب ہم نے عزم کیا ہے اور ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں. تو میں اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ رہی ہوں کہ جو میری بات سن رہے اللہ تعالیٰ اس کے کام کو آسان کر دے اور اس کو میری بات سمجھ آ جائے. اور آپ سب بھی جب پڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں اور تاکہ بات آپ لوگوں کے دل میں بیٹھ جائے آسان ہو جائے. آمین. چلیں اب نیکسٹ دعا تو ماشاء اللہ سے بہت ایزی ہے. ربی ربي ربي زدنی زدني زدني علما. 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 ربی کا مطلب ہے اے میرے رب. ٹھیک ہے. یہ جو عربک میں ہوتا ہے نا ربی یہ جب ہم اردو میں جیسے اپنے بہت ہی پیارے جو ہمارے آپ نے دیکھا ہوتا ہے نا جو بچے ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں اے میری جان میرے پیارے مطلب مختلف ان کے نک نیمز رکھ دیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی جب ہم بہت پیار سے پکارتے ہیں کیونکہ ہمارا خالق مالک اور مدبر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے تو ہم کیا کہتے ہیں ربی اے میرے رب زدنی اضافہ فرما علماً میرے علم میں.
ٹھیک ہے. سمیرہ علی آئی ہیں. السلام علیکم سمیرہ. اوکے کلاس ہماری اسٹارٹ ہو چکی تقریباً 5 منٹس اگو. ٹھیک ہے. تو اب اس دعا کا مطلب ہے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. آمین. آج کے لیے نا یہ 2 دعائیں کافی ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم چلتے ہیں اپنے قرآن لیسن کی طرف. اچھا تھوڑا سا انٹروڈکشن کریں گے کہ ہم قرآن کو کیوں سیکھ رہے ہیں تجوید کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو یہ آپ سب سسٹرز کو جو ہے نظر آ رہا ہے کہ تجوید کا بیسک جو معنی ہے وہ کیا ہے. تجوید کے لغت میں معنی ہے خوبصورت یا سنوارنے کے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی ہم پڑھتے تو ہیں لیکن ہم نے اس کلاس میں کوشش کرنی ہے کہ ہم قرآن کے ہر حرف کو اس کے صحیح مخرج کے ساتھ. مخرج جو ہے نا وہ کہتے ہیں نکلنے کی جگہ کو. یعنی کہاں سے جیسے اب مطلب ہم سب ہی منہ سے بولتے ہیں لیکن ہماری زبان اور منہ کا کون کون سا پارٹ ایسا ہے جہاں سے کون کون سا حرف ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. صحیح تلفظ کے ساتھ صفات کی ادائیگی کے ساتھ ہم نے علم التجوید یعنی قرآن کو سیکھنا ہے. ٹھیک ہے. چلیں یہ تھوڑا سا انٹروڈکشن ہو گیا. اس کے بعد اب میں جاتی ہوں اپنا قرآن پیج اوپن کرنے کے لیے. اور آج میں نے سوچا کہ ہم قرآن جو اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ ہے نا اس کے ساتھ ہی میں اوپن کرتی ہوں اور اسی سے ہم پڑھیں گے تاکہ ہمیں مطلب ایک وقت میں ڈبل فائدہ ہو. تاکہ جو ہم پڑھ رہے ہیں جس چیز کو ہم پڑھ رہے ہیں اس کی ساتھ ساتھ میں تھوڑی سی ٹرانسلیشن بھی بتاتی جاؤں تاکہ اس کا بھی ہمارے ذہن میں ہمیں سمجھ آ جائے. اور ماشاء اس طرح سے اور بہت مزہ آتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اچھا اگر میں کسی پارٹیسپینٹ سے کہوں کہ آپ مجھے لیسن سنائیں تو سنا دیں گی نا؟ جی سنائیں گے آج. جی اوکے. چلے آپ بتائیں کون سنائے گا؟ جی میں بتاتی ہوں آپ کو. جن کے مائکس آف ہے نا پلیز مائکس اوپن کر دیجیے. اینی آپ سنائیے لیسن ڈیئر. اوکے. اور باقی جو پارٹیسپینٹس ہیں نا سسٹرز آپ نے سب نے سننا ہے غور سے. پھر میں جہاں جہاں پہ کریکشن کروں گی نا تو وہ ہم سب کی ہی ہوتی جائے گی. وہیں سے یہاں سے سنا دیجیے. پہلے تسمیہ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. ویری گڈ. مالک یوم الدین. ٹھیک ہے شاباش. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ٹھیک ہے ماشاء اللہ ویری گڈ. اینی دس از a very beautiful star for you ماشاء اللہ. اچھا اب دیکھیں اینی نے ماشاء اللہ بہت اچھی ایفرٹ کی ہے. اچھا اب دیکھیں سسٹرز یہاں پہ بسم اللہ الرحمن. ٹھیک ہے. جو را ہے نا جیسے ہم نے اپنے پچھلے لیسن میں فرسٹ لیسن میں پریکٹس کی تھی کہ را جو ہے وہ کون سا لیٹر ہے. یہ ہیوی ساؤنڈ لیٹر ہے. ٹھیک ہے. موٹی آواز والا حرف اور جس کو ہم کہتے ہیں پر پڑھنا. ٹھیک ہے. تو را کو ہم کیا کریں گے ہم پر پڑھیں گے. رحم. ٹھیک ہے. رحیم. اچھا اب آپ مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویری گڈ. رحیم. ویری گڈ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد اب جہاں کہیں پہ بھی آپ کو را ٹھیک ہے را اس کو ہم پر پڑھیں گے. اور دوسرا را کی جو آواز ہے نا وہ وائبرنٹ ساؤنڈ ہے. اس کی سمپل اگزامپل یہ کہ جیسے آپ موبائل اپنا وائبریشن پہ لگاتے تھے اس سے کیسی آواز آتی ہے ایسی آواز آتی ہے نا. تو را جو ہے نا وہ
پر پڑھا جائے گا. رب العالمین. رب رب العالمین. ویری گڈ. چلے اب مجھے سنائیں گی فرزانہ. فرزانہ آپ ہی. آپ کہاں یہاں شروع سے جہاں یا نہیں جہاں سے اینی نے چھوڑا یہاں سے اہدینس. اچھا ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط صراط المستقیم. ٹھیک ہے. را کو پر پڑھیے. رات رات المستقیم. صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. آمین. ٹھیک ہے. ماشاء اللہ آپ نے بھی بہت اچھی ایفرٹ کی ہے. ویری گڈ. اچھا اب دیکھیں یہ جو دعانی مجھ سے زیادہ لمبا نہیں ہو سکا. ہاں کوئی بات نہیں انشاءاللہ پریکٹس کے ساتھ ہو جائے گا. اچھا یہ جو لیٹر ہے نا زواد جس کو ہم پڑھتے ہیں اس کا جو کریکٹ پروناؤنسیشن ہے نا وہ ہے دواد. ٹھیک ہے. دواد. تو یہ بھی ہیوی ساؤنڈ لیٹر ہے. انشاءاللہ پھر آگے انشاءاللہ جیسے ہم لیسنز آگے پڑھائیں گے تو میں آپ کو ہیوی ساؤنڈ لیٹرز پراپرلی مینشن کر کے بتاؤں گی. لیکن ابھی جسٹ یہ دیکھنے کے جو دواد ہے اس کو دواد پڑھیں گے. مغدوبی مغضوبی علیہم 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 ولدضالین. آمین. آمین. چلیں اب انشاءاللہ جیسے جیسے لیسنز آگے بڑھیں گے نا تو پھر میں اور بھی پارٹیسپینٹس سے جو ہے وہ سنوں گی. ٹھیک ہے. اب ہم تھوڑا سا سورہ الفاتحہ کی ٹرانسلیشن ہی کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ سورہ الفاتحہ کو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ ہم سب کی جو اس کی ایک تو پروناؤنسیشن کریکٹ ہو جائے. دوسرا ہمیں اس کو پڑھتے ہوئے ایک ایک ورڈ کا میننگ جو ہے نا وہ ہمارے ذہن میں آتا رہے جب ہم پڑھیں. ٹھیک ہے. الحمد سب تعریف للہ اللہ کے لیے ہے. رب العالمین ربی یعنی جو رب ہے العالمین تمام جہانوں کا. الرحمن الرحیم بہت مہربان ہے نہایت رحم کرنے والا ہے. مالکی مالک ہے یومی دن کا. الدین بدلے کا. کس دن کا مالک ہے؟ جزا و سزا کے دن کے بدلے کا مالک ہے اللہ سبحانہ و تعالی. ایاکا صرف تیری ہی نعبد ہم عبادت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ جو عربک لینگویج اینڈ عربک جو بیسکلی لینگویج ہے اس میں جو نون ہے نا یہ آتا ہے جمع کے لیے. ٹھیک ہے. نہ ہم عبادت کرتے ہیں صرف تیری ہی. وا اور ایاکا اب دیکھیں سیم ورڈ یہ اور یہ دونوں سیم ہیں تو اس کا آپ ذہن میں رکھیں کہ ایاکا صرف تیری ہی. نستعین ہم صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہاں پہ پھر نا آ رہا ہے نا تو نا کا کیا مطلب ہو گیا ہم. نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. اہدی ٹھیک ہے. اب اس کا مطلب ہے اہدی کا مطلب ہے ہدایت دے اور نا پھر وہی ہو گیا کہ ہمیں نا. اب یہاں پہ پھر ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ نا جو ہے وہ ہدایت دے ہمیں. الصراط المستقیم سیدھے راستے کی. صراط الذین راستہ ان کا انعمتا انعام کیا تو نے علیہم جن پر غیر نہ المغضوبی جن پر تو نے غضب کیا یعنی ہمیں اس راستے کی ہدایت نہ دے جن پر تو نے غضب کیا. علیہم اب یہ سیم ورڈز ہیں. دیکھیں قرآن میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ ماشاءاللہ سے ٹرانسلیشن اس کی بہت ایزی ہو جاتی ہے جب ہم فرسٹ پارہ کر لیتے ہیں
अलैहिम अब दोबारा रिपीट हो रहा है, अलैहिम ये जमा का सीगा होता है यानी जिन पर, वा और ना, ला का मतलब है नहीं, अद्वालीन जो गुमराह हो। तो बेसिकली सूरह अल-फातिहा जो है ये एक दुआ है जिसमें हम क्या मांगते हैं, हिदायत की दुआ मांगते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला से। ये इंसान और अल्लाह सुब्हानहू तआला के बीच में एक बहुत ज़बरदस्त कन्वर्सेशन है कि अल्लाह ताला से हम हिदायत मांगते हैं। जब भी इस सूरा को ओपनिंग ऑफ कुरान कहते हैं और ये इस सूरा के बगैर नमाज नहीं होती, ठीक है। बाकी तो सूरा हम चेंज कर सकते हैं उसमें, लेकिन सूरह अल-फातिहा के बगैर जो है वो नमाज अदा नहीं होती। चले अब नेक्स्ट सूरा स्टार्ट करते हैं, सूरा अल बकरा, ठीक है। इस सूरा का जो नाम है ना ये है अल बकरा। क्या नाम है इसका, आप प्रोनाउंस करेंगे प्लीज? अल-बकरा, ओके, अल बकरा, अल-बकरा, गुड, ठीक है। और इस सूरा में चूंकि अच्छा, इस सूरा की फजीलत ये है कि जिस घर में सूरा अल बकरा की तिलावत की जाती है, या जिस तरह आजकल हम लोग प्ले कर देते हैं ऑडियोज़ में, तो वहाँ से उस घर से शयातीन जो हैं वो भाग जाते हैं, ठीक है। ये इस सूरा की फजीलत है। अच्छा, अब जब हमें ना इंशाल्लाह इसकी ट्रांसलेशन समझ आएगी तो फिर हमें पता चलेगा कि उस घर से ये इस हदीस का बेसिकली इतना डीप मफहूम क्यों है कि उस घर से शयातीन जो है वो भाग जाते हैं, क्योंकि इस सूरा में इंसानी ज़िंदगी के जो रिश्ते हैं, हमारे जो लोगों के साथ ताल्लुकात होते हैं, उसको बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। तो जब हम इंशाल्लाह मतलब इन तमाम अल्लाह ताला ने जो अहकामात हमें बताएं किस तरह से डील करना है इंसानों के साथ, अपने रिश्तों के साथ, तो फिर ज़ाहिर है जब हमें ये अहकामात पता होते हैं तो डेफिनेट मतलब ये एक ऑटोमेटिक चीज़ होती है कि हमारे मतलब खुद ही हम में फिर सब्र भी आ जाता है कि अल्लाह ताला ने हमें यहाँ पे ये फरमाया हुआ है, यहाँ पे ये फरमाया हुआ है, ठीक है। तो फिर क्या होता है, लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाते हैं। हम जब अपने रिश्तों के हकूक़ अदा करने लगते हैं तो फिर क्या होता है कि अल्लाह ताला हम पे रहम करते हैं ना, हमारे दिलों को नरम कर देते हैं। तो जब हमारा दिल नरम होता है तो हमसे जो जुड़े हुए रिश्ते होते हैं उनके लिए भी हमारे दिल में नरमी पैदा हो जाती है। और दूसरा, इस सूरा का नाम सूरा अल बकरा ये इसलिए है कि बनी इसराइल की गाय का वाक़या है इसमें, ठीक है। तो उसकी बेस पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस सूरा का नाम सूरा अल बकरा रखा है। अच्छा, अब इस सूरा की इब्तिदा जो है, अच्छा चूँकि नई सूरत स्टार्ट हो रही है ना कुरान में, तो हम इसकी इब्तिदा जो है वो तस्मिया से करेंगे, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेरी गुड, माशाल्लाह, ओके। अब इस सूरा की इब्तिदा जो है ना वो हरूफ मुक़त्तआत से हो रही हैं, ठीक है। ये आपको मोस्टली जो बच्चे होते हैं ना, जो अभी सीख रहे होते हैं, बिगिनर्स होते हैं, तो वो इसको अलम कह देते हैं, ठीक है। जबकि ये लेटर्स हैं, ये हरूफ हैं, इनको अलग अलग ही पढ़ेंगे, ठीक है। और इनके जो मायनी है ना वो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पता है। बाकी तो तमाम ट्रांसलेशन हमें पता है, लेकिन ये जो हरूफ हैं कुरान में सिर्फ इनके मीनिंग्स जो है वो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पता है, ठीक है। उसके बाद अब देखेंगे इन 3 हरूफ में ना 2 रूल्स ऑफ तजवीद हैं। इसमें आपको मैंने फर्स्ट लेसन में बताया था कि कुरान में आप लोग देखेंगे कि 2 टाइप्स ऑफ मद्स हैं। एक तो ये जैसे हम उर्दू में लिखते हैं ना अलिफ मद, आ के ऊपर जो मद होती है, ये छोटी मद है, ये 3 सेकंड्स के लिए जिस भी हरफ के ऊपर हो उसको हम स्ट्रेच करते हैं, और इस लाम एंड मीम के ऊपर आपको बड़ी मद नज़र आ रही, ऐसी इसकी शेप ऐसी होती, आखिर में ऐसे शार्प सा कर्व होता है, ठीक है। तो ये 6 सेकंड्स के लिए प्रोलॉन्ग होती हैं। अब कैसे हम इनको अदा करेंगे, और दूसरा ये मीम के ऊपर तशदीद है, तो अगर अरेबिक में मीम के ऊपर तशदीद हो तो वहाँ पे हम एक रूल है गुन्ना, ठीक है, गुन्ना अदा करते हैं। और गुन्ना किसे कहते हैं, गुन्ना का मतलब है नेज़ल साउंड। अच्छा, अब ऐसे हम करेंगे, इसको पढ़ेंगे, अलिफ लाम मीम, अलिफ अलिफ लाम लाम मीम। मीम। ठीक है।
اور آپ کو میں نے ایک طریقہ بھی بتایا تھا کہ آپ کو اگر ذہن میں آتا ہے نا کہ جیسے فرض کریں انشاءاللہ کل کو آپ ٹیچرز بنیں گے تو آپ کیا بتائیں گے اپنے اسٹوڈنٹس کو کہ 6 سیکنڈز کا ڈیوریشن کتنا ہوتا ہے. آپ نے اپنی دونوں مٹھیاں بند کر لینی ہے اور اپنی ایک ایک فنگر گریجولی اوپن کریں. جب 6 فنگرز اوپن کر لیتے ہیں تو اس ٹائم کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں 6 سیکنڈز. ٹھیک ہے. اب میم کے اوپر جو میں نے آپ سے کہا نا کہ غنہ ادا کیا جاتا ہے. غنہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آواز کو ناک میں چھپانا. ٹھیک ہے. جس کو انگلش میں کہتے ہیں نیزل ساؤنڈ. اب ہم لام کو میم میں نا مرج کر لیں گے ایسے لام میم. ویری گڈ. چلیں دوبارہ پڑھتے ہیں حروف مقطعات. الف لام میم. الف الف لام لام میم ذالک الکتاب ذالک ذالک الکتاب لا ریب. لا ریب ذالی ذالی کا جو زال ہے نا زال یہ نرمی سے ادا ہوگا. ٹھیک ہے. یعنی آپ کی زبان کی ٹپ آپ کے سامنے کے اوپر والے جو 2 دانت ہیں نا اس کی اندر والی سائڈ سے ٹچ ہوتی ہے پھر جو ہے وہ زال نرمی سے ادا ہوتا ہے. ذالک الکتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ. لا ریب ٹھیک ہے. ریبہ. اب اس کو یہ جو رئی ہے نا را یا زبر رئی. ٹھیک ہے. ریبہ ریب فیہ. فی ٹھیک ہے. اب اس کو فیہ کہہ کے نا میں نے وقف کر دیا اس ورڈ کو. تو جس بھی اب آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ تو فی ہی ہے اور ٹیچر جو ہیں وہ فیہ پڑھ رہی ہیں. تو اگر اب جیسے آیت جو ہے نا وہ یہاں سے لے کے یہاں تک ختم ہو رہی ہے تو میں نے بیچ میں ہی ایک ورڈ پہ وقف کر دیا. تو وقف جب آیت کے بیچ میں آپ لوگ وقف کرتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس بھی ورڈ پہ آپ کا سانس ٹوٹ رہا ہے آپ وقف کریں اس کے آخری حرف کو آپ نے ساکن کر دینا ہے. ٹھیک ہے. اور ساکن کا مطلب یہ ہے کہ فریز کر دینا ہے. اس میں پھر موومنٹ نہیں ہوتی وہ اس میں حرکت نہیں ہوتی. تو اس میں ہا کی آواز تو ادا کریں گے لیکن اس کے نیچے جو زیر ہے نا جس کی وجہ سے ہا کی آواز نیچے چلی جاتی ہے فی ہی وہ نہیں پڑھیں گے. ہم پڑھیں گے فیہ. ٹھیک ہے. چلیں اب دوبارہ پڑھتے ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ٹھیک ہے. ویری گڈ. اب ہم نے یہاں پہ وقف کر دیا تھا نا. اب اگر ہم نے اب آیت کمپلیٹ کرنی ہے تو ہم پیچھے سے 2 حروف اٹھائیں گے اور پھر آیت کو کمپلیٹ کریں گے. لا ریب فیہ ھدی للمتقین. لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ویری گڈ. ماشاء اللہ. اوکے. چلیں اب سب سسٹرز جو ہیں نا پہلے تو حروف مقطعات کی ادائیگی کیجیے. آیت نمبر 1 الف الف لام لام میم. ویری گڈ. ایک دفعہ پھر لام اینڈ میم کی آواز کو اسٹریچ کیجیے. الف الف لام میم. ویری گڈ. نیکسٹ آیت. ذالک الکتاب الکتاب لا ریب فیہ لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ویری گڈ. اچھا اب دیکھیں نا یہ جو آن لائن کلاسز کا آپ کو بینیفٹ یہ ہے کہ جہاں پہ میں نے فرسٹ یہ
مارک لگایا، اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں نے یہاں سے لے کے یہاں پر وقف کر دیں، اور دوسرا مارک جب میں نے یہاں سے لگایا اٹ مینس کہ اب آپ نے یہاں پہ وقف کر کے نا یہاں سے دوبارہ سب سٹارٹ کریں اور یہاں پر آپ نے اینڈ کرنا ہے. چلیں اس کی پریکٹس کیجئے تاکہ نیکسٹ کلاسز میں آپ کو پھر کوئی رکاوٹ نہ ہو. ذالک الکتاب لا ریب فیہ فیہ لا ریب فیہ ہدی للمتقین. ویری گڈ. اوکے چلیں نیکسٹ آیت ہے، ماشاء اللہ سے گڈ ایفرٹ. اوکے نیکسٹ آیت ہے الذین یؤمنون. الذین یؤمنون اچھا اب دیکھیں الذین، الذین میں ذال کی آواز کو نرمی سے ادا کیا جائے گا، اور یؤمنون اب دیکھیں واو کے اوپر آپ کو چھوٹی سی حمزہ، ٹھیک ہے، تو اٹ مینس کہ واو نہیں پڑھا جائے گا اور یا کو ہم ڈائریکٹ حمزہ سے ملا دیں گے، تو جھٹکے والی آواز ہم پروناؤنس کریں گے یؤمنون. اچھا اب یہیں پہ نا میں آپ کو تجوید کا ایک رول بتاتی ہوں کہ عربک میں 3 لیٹرز ایسے ہیں کہ جو اگر خالی ہوں، ٹھیک ہے، کون سے 3 حروف؟ واو، الف اینڈ یا. یہ میں نے فرسٹ لیسن میں بھی آپ کو بتایا تھا، اور اس کا ایبریویشن مخفف کیا یاد کرنا ہے ہم نے؟ وائی، ٹھیک ہے، جو انگلش کا لیٹر ہے وائی. اب وائی اگر یہ تینوں حروف خالی ہوتے ہیں تو یہ نہیں پڑھے جاتے، ٹھیک ہے، لیکن اگر عربک جو گرامر ہے اس کی روح سے ہم دیکھیں اگر انہی 3 حروف کے اوپر جہاں کہیں پہ بھی آپ کو حمزہ لکھا ہوا نظر آئے گا تو آپ نے ان جو باٹم لیٹرز ہیں، نیچے والے حروف، ان کو نہیں پڑھنا، آپ نے پھر حمزہ کو ہی ایکٹیو لیٹر کنسیڈر کرنا ہے. اور اب اس میں بھی دیکھیں کہ حمزہ کے اوپر ہی آپ کو ساکن نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اٹ مینس کہ یہ واو سائلنٹ ہے یہاں پہ اور حمزہ ہم پڑھیں گے یؤمنون. ویری گڈ. چلیں آگے چلتے ہیں، یہاں سے پڑھیں گے ہم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون ٹھیک ہے، ویقیمون. ٹھیک ہے. اب جیسے میں نے یہاں سٹارٹ میں آپ کو رول بتا دیا تھا نا کہ آیت کے بیچ میں جب ہم کسی بھی ورڈ پہ وقف کریں گے تو اس کا جو لاسٹ لیٹر ہوگا اس کو ہم ساکن کر دیں گے وقف کرتے ہوئے. اس لیے میں نے اس ورڈ کو نا یقیمون کہہ کے وقف کر دیا، اور چونکہ زبر کی وجہ سے اس کی آواز اوپر جاتی ہے تو ہم نے زبر کی ادائیگی نہیں کی. ٹھیک ہے، چلیں اب ہم کیا کریں گے، چونکہ آیت کو ہم نے یہاں تک کمپلیٹ کرنا ہے تو اب میں یہاں سے بیک سے نا 2 یا 1 ورڈ آپ اٹھا سکتے ہیں. تو میں چونکہ ٹرانسلیشن یہاں سے شروع ہو رہی ہے وَيُقِيمُونَ سے، تو میں یہاں سے سٹارٹ کر کے پھر ہم یہاں پر اپنی آیت اینڈ کریں گے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. ویری گڈ. دوبارہ پڑھیں گے اس آیت کو. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. ٹھیک ہے، اب یہ جو ينفقون میں پڑھ رہی ہوں نا، اس میں نون کی آواز کو میں چھپا رہی ہوں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ یہ پھر آگے چل کے نا ہم ایک رول پڑھیں گے، اس کا نام ہے اخفا. ٹھیک ہے، اخفا کا مطلب ہوتا ہے چھپانا. ٹھیک ہے،
تو ابھی چونکہ آپ لوگ بگنرز ہیں تو اس وجہ سے ابھی میں اتنا زیادہ وہ رولز کی بھرمار نہیں کرنا چاہ رہی ہوں، آپ لوگ کنفیوز ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس کی ادائیگی ورڈ کی آپ ایسے کیجئے ينفقون. ينفقون. اچھا، اب آپ نے نا سب سسٹرز نے روانی سے یہاں سے سٹارٹ کر کے یہاں پہ یقیمون کہتے ہوئے وقف کرنا ہے، اس کے بعد یہاں سے سٹارٹ کر کے یہاں پہ آیت کمپلیٹ کرنی ہے. چلیے. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ٹھیک ہے، ویری گڈ. لیکن آپ لوگوں نے یہاں پہ یقیمون کہتے ہوئے وقف کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے دوبارہ پڑھیں. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون اوکے، اب یہاں سے سٹارٹ کیجئے. ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ينفقون. ویری گڈ. اچھا اب یہ جو آن لائن کلاس ہے نا، اس میں کیا کرنا ہے کہ ہر ایک نے اپنا جتنا بینیفٹ اٹھانا ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو ماشاء اللہ سے آپ لوگ آج بہت ہی زبردست پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. تو اس میں یہی ہے کہ اصل میں نا جو دین کا کام ہے نا، اس میں جو انسان جتنی خود اپنی ول پاور پہ ایفرٹ کرتا ہے اس کو اتنا ہی اس کا فائدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ماشاء اللہ سے آج میں بڑی خوش ہوں کہ آپ لوگ سب اتنا اچھا پڑھ رہی ہیں اور سب کی بہت پیاری پیاری آوازیں آ رہی ہیں. چلیں اب نیکسٹ آیت ہے. کیونکہ اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ کو کوئی دیکھ تو نہیں رہا، لیکن الحمدللہ ہم اپنے فائدے کے لیے اپنی آخرت کو بہترین سے بہترین بنانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. نیکسٹ آیت ہے والذین یؤمنون. والذين يؤمنون. ٹھیک ہے، اب وہی ورڈ دوبارہ ریپیٹ ہو رہا ہے نا، یؤمنون، یا اینڈ حمزہ کو ہم جوائن کریں گے. یؤمنون يؤمنون بیما. بما. ویری گڈ. ٹھیک ہے، اب دیکھیں میم کے اوپر کیا ہے، یہ جو بیسکلی الف ہے نا، اس کے اوپر ہے چھوٹی مد، تو اس لیے ہم بیما کی آواز کو اسٹریچ کر رہے ہیں، لمبا کر رہے ہیں. بیما انزل. ابھی میں اس آیت کو نا ورڈ بائی ورڈ آپ کو پڑھا رہی ہوں. الیک. ٹھیک ہے، کاف کی آواز نرمی سے ادا کریں گے، اس کاف کی آواز کو. الیک وما انزل من قبلك. من قبلك. من قبلك. ٹھیک ہے، چونکہ میں نے اب یہاں پہ وقف کرنا چاہا تو میں نے قب لکھا نہیں پڑھا، میں نے پڑھا قبلک. چلیں اب روانی سے پڑھیں گے، یہاں سے لے کے یہاں تک میں پڑھوں گی، لیکن اینڈ پہ میں یہاں پہ اس لام کی آواز کو ساکن کروں گی، ٹھیک ہے؟ یہ وقف کا رول ہے آیت کے بیچ میں. والذین یؤمنون بما انزل. والذين يؤمنون بما أنزل. ویری گڈ. اچھا اب یہاں سے میں ایک ورڈ اٹھاؤں گی انزل کے بیک سے، یعنی کہ ایک ورڈ اٹھا کے پھر یہاں تک میں پڑھوں گی، اور یہاں پہ بھی میں قب لکھا پہ وقف کرتے ہوئے کاف کی آواز کو جو ہے وہ میں کروں گی، ساکن کروں گی. چلیں بیما انزل الیک وما انزل من قبلک.
بما بما أنزل إليك وما من أنزل من قبلك من قبلك. من قبلك. قبلك. اب یہ جہاں جہاں پہ میں نون کی آواز کو جن جن ورڈز میں کلیئر نہیں پڑھ رہی ہوں، ٹھیک ہے، یہ اخفا کے رول کی وجہ سے ہے. اس کو انشاءاللہ پھر میں الگ سے نا اس کی ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کو سینڈ کروں گی، تو آپ نے پھر وہ کلیئر ہو جائے گا. ابھی میں اس کو ڈسکرائب نہیں کرنا چاہتی، ٹھیک ہے. اوکے، اب نیکسٹ پڑھتے ہیں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. وبالآخرة هم يوقنون. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. وبالآخرة هم يوقنون. ٹھیک ہے، ویری گڈ. میری کوشش ہے کہ آج ہم نا 5 آیات کر لیں، ٹھیک ہے. اوکے، اولئک. أولئك ٹھیک ہے، ویری گڈ. اچھا، اب یہ دیکھیں لام کے اوپر جو آپ کو بڑی مد نظر آ رہی، تو اس کی شیپ میں، ٹھیک ہے، یہ جو مد ہے اور یہ مد، ان کی شیپس میں فرق ہے نا، ڈفرینس ہے نا واضح، ٹھیک ہے. تو یہ بڑی مد ہے. اچھا، اب لام کے اوپر نا ایک آپ کو کھڑی زبر نظر آ رہی ہے، تو اس کا ڈیوریشن میں نے کتنا بتایا تھا آپ کو فرسٹ لیسن میں، 1 سیکنڈ کے برابر اس کو اسٹریچ کریں گے. ٹھیک ہے، ویری گڈ. اور چونکہ لام کے اوپر ایک تو کھڑی زبر ہے، دوسرا بڑی مد ہے، تو یہ آل ٹوگیدر 7 سیکنڈز اور 7 کاؤنٹس جو ہیں یہ کنسیڈر ہوتے ہیں. اس لیے ہم نے اس ورڈ کا جو ساؤنڈ ہے لا کا، اسے زیادہ اسٹریچ کرنا ہے. اولئک. أولئك علی على هدى من ربهم. هدى من ربهم. ٹھیک ہے. اب یہ جو ورڈز ہیں نا یہ کافی ٹریکی ہیں، کچھ لوگ اس کو پھر غلط پڑھ لیتے ہیں. اب دیکھیں، اب وہ جو میں نے آپ کو ایگزامپلس بتائی تھی کہ عربک میں واو، الف اینڈ یا جب ایمپٹی ہوتے ہیں، جب خالی ہوتے ہیں، تو ان کو ہم نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا کہ ویسے تو یہ اگر پڑھنا چاہیں تو یہ ہوگا ہدئی، اس طرح سے کچھ ورڈ بنے گا، لیکن چونکہ یا اب بالکل ایمپٹی ہے تو یہ سائلنٹ ہے، یہ لکھنے میں جسٹ آتے ہیں. ہم کیا کریں گے، دال کو ڈائریکٹ اس میم مشدد سے ملا دیں گے، ٹھیک ہے. اور پھر چونکہ اس تشدید والے لیٹر کے بعد نا دوسرا لیٹر یعنی ساکن کے بعد یہ لیٹر تشدید ہے، تو یہ نون جو ہے یہ حذف ہو جائے گا. ہم پھر میم کو را سے ملا دیں گے، ٹھیک ہے. ایسے یہ بنے گا ہدم من ربہم. هدى من ربهم. ویری گڈ. چلیں اب اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں. اولئک علی أولئك على هدى من ربهم. هدى من من ربهم. وأولئك هم المفلحون. وأولئك هم المفلحون. Very good. وأولئك وأولئك هم المفلحون. هم المفلحون. Very good. MashaAllah. Excellent. اوکے، چلیں آج ہم نے نا سورہ البقرہ کی پہلی 5 آیات کی پریکٹس کی ہے، اور یہی آپ سب کا لیسن ہے. آپ لوگوں نے نا اس کی جو ریکارڈڈ ویڈیو ہے نا وہ میں گروپ میں شیئر کروں گی، تو اگر آپ لوگوں نے پھر بعد میں کچھ بھی مطلب اس میں اپنی کریکشن کرنی ہے تو اس کو سنیے گا اور پھر اسی طرح سے پریکٹس کیجیے گا، ٹھیک ہے. اچھا، اب نا اونچی آواز سے نا میں اس کی تلاوت کر کے تو آپ لوگوں نے اس کو سننا ہے
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے, سننے سے یہ ہوتا ہے نا کہ ہمیں سننے سے بھی کافی زیادہ جو ہے نا ہیلپ ملتی ہے کہ ہم نے کس لیٹر کو کیسے ادا کرنا ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. ٹھیک ہے, اچھا اب دیکھیں, اب میں نے صلاح کہہ کے وقف کر دیا. تو یہ نا اس تجوید کا ایک رول ہے کہ جب آپ کسی بھی ورڈ کا جو اینڈ ہو وہ اس راؤنڈ تا پہ ہوتا ہے, تو ہم نے وقف کرتے ہوئے راؤنڈ تا کو, جس کو عربک میں تائے مربوطہ کہتے ہیں, اس کو ہم ہا میں چینج کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس لیے میں نے یقیمون الصلاۃ کہتے ہوئے وقف کر دیا. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. ٹھیک ہے, اچھا اب جو ہے نا لسننگ جو ہے نا, آپ کو سیکھنے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے آپ کا آپ جو چیزوں کو دیکھتے ہیں, دوسرا ہوتا ہے رائٹنگ, اور تھرڈ ہے لسننگ. تو لسننگ آپ نا اپنے گھروں میں مطلب ڈاؤن لوڈ کر لیجئے گا, یا آج کل تو یوٹیوب پہ ہر چیز اویلیبل ہے. تو جو قاری مشاری ہیں, مشاری الفاظ سے, ان کی آواز بہت خوبصورت ہے. تو ان کی تلاوت کو جب آپ لیسن کی پریکٹس کرتے ہیں نا, تو ان کی تلاوت ان کی آواز میں ایک دفعہ سن لیا کریں, تو اس سے ہمیں نا کافی فائدہ ہوتا ہے. جیسے جیسے وہ مطلب ریسیٹیشن کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ لوگ بھی ساتھ ساتھ کیجیے گا, کیونکہ تجوید میں نا بیسک چیز جو ہے نا وہ پریکٹس ہے. جتنا ہم لوگ پریکٹس کریں گے اتنا ہی ہم لوگ جو ہے نا وہ امپروومنٹ کرتے ہیں. چلیں, اب ماشاءاللہ سے رمضان کا مہینہ آنے والا ہے, تو آپ لوگوں نے رمضان کے لیے کیا کیا تیاریاں کی ہوئی ہیں؟ کون بتائے گا مجھے؟ دو طرح سے تیاریاں کی ہے نا. جی جی, کیسی؟ ایک تو روزہ کھولنے رکھنے کے لیے جو تیاریاں. جی جی روزہ کھولنے کے لیے بالکل وہ کر لیے, اتنی جلدی خراب نہیں ہوں گی چیزیں؟ نہیں مطلب وہ سے رول بنا بنا کے فریز کرنا. ہاں بالکل بالکل صحیح صحیح. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ سے. اور اس کے علاوہ کیا کیا ہے آپ نے؟ مینٹلی پریپریشن. ہاں جی, اس کے علاوہ یہ کہ دورہ قرآن کرنا ہے, اور تجوید بہتر کرنی ہے, اور بالکل انشاءاللہ تراویح پڑھنی ہے انشاءاللہ تعالی. بالکل انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ صحت اور تندرستی کے ساتھ جو رمضان ہے, رمضان کا بابرکت مہینہ, وہ نصیب فرمائیں. تو اچھا, اس کے لیے نا میں آپ لوگوں سے آمین. اور کوئی بتائے گا؟ اچھا, میں چاہ رہی ہوں نا کہ جو گروپ کلاس ہے نا, اس کو انٹریکٹیو بنائیں, کچھ ہم اپنے ویوز بھی دیا کریں, تاکہ ہماری جو اور سسٹرز, ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے آئیڈیاز ہوں آپ کے پاس جو مجھے نہ پتا ہوں, آپ کو پتا ہوں, تو میری اس سے اصلاح ہو جائے گی. اور کوئی اپنا کچھ ویو شیئر کرنا چاہتے ہیں تو پلیز, یو آر موسٹ ویلکم. نہیں, آپ بہت اچھا تفصیل سے پڑھاتی ہیں, بلکہ ریکارڈنگ سنی ہے میں نے پہلی بھی جو آپ نے رکھی ہوئی تھی, ٹھیک ہے, جزاک وہ بھی اللہ. سن کے ساتھ ساتھ پڑھا ہے سبق میں نے, تاکہ ماشاء اللہ. صحیح ہو ادائیگی. آپ میرے خیال میں فرزانہ آپ ہی بات کر رہی ہیں. جی جی دیکھیں, میں نے آپ کو آوازوں سے پہچان لیا.
अच्छा। और दौरा कुरान भी शुरू कर दिया, रमजान के हवाले से शुरू हो गया है। माशाल्लाह, वेरी गुड। तो हाँ जी, और बस अपनी जो ऐसी बाहर की तैयारी है मार्केट वगैरह की वो पूरी कर ली ताकि रमजान में कहीं ना जाना पड़े, बिल्कुल अपने बिल्कुल, रोजे के एग्जैक्टली। साथ अपनी इबादत सही तरीके से करें। बिल्कुल, माशाल्लाह। ओके, तो और कोई सिस्टर कुछ बताना चाहती हैं? और अपने कमरे की अच्छे से सफाई कर लें और एक कोना ऐसा बना लें जहाँ बैठ के इबादत करें। ये तो इरम आप ही बात कर रही हैं। जी, कैसी हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। आप सुनाइए। माशाल्लाह से मुझे बहुत खुशी हो रही है आपने ज्वाइन किया है। जी, अच्छा, आपने अपने रूम की सफाई की है, माशाल्लाह, वेरी गुड। जी। ये जो आपको मैं बताऊं, ये जो बाकी सिस्टर्स हैं ना, मोस्टली ये इनका ताल्लुक जो है लाहौर से है। अच्छा, और इसके अलावा और क्या करेंगी आप? तो कोशिश करेंगे कि सोएं कम और इबादत ज्यादा करें। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली। माशाल्लाह से बहुत अच्छा व्यू है। और इसके अलावा कोई सिस्टर कुछ बताना चाहें? अच्छा, आप रमजान में यही टाइम रखेंगी क्लास का, 4 बजे ही होगा? डिपेंड करता है, मुझे आप लोग बता दीजिएगा अपनी रूटीन। वैसे मैं क्योंकि तो आपने अपना भी देखना है ना। मेरा कुछ नहीं देखना होता। मैं फ्री होती हूँ, तो देख लीजिएगा। अगर आप लोगों को 4 PM सूट करता है तो ठीक है, मैं तो समझती हूँ, सही। मेरे ख्याल से तो ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों ने अब तारी वगैरह की तैयारी करनी होती नहीं, है। अब सबका होना जाहिर है, किसी की फैमिली बड़ी है तो हर किसी ने अपना देखना है ना। जी हाँ, जी। सब अपना अपना बता दें, अगर ठीक है सबको तो मैसेज पे बता दें कि सही है। अगर 4 नहीं तो 3 PM भी कर सकते हैं या 2 भी कर सकते थ्री हैं। भी ठीक रहेगा क्योंकि इधर मैं इधर हूँ ना अमेरिका में। अभी सुबह के 7-8 सात। बज गए, जी जी। तो वो फिर फजर टाइम से पहले का उठा होगा बंदा, यानी तकरीबन पूरी रात ही जागना होता है ना। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही है। तो फिर ऐसे है कि सुबह जरा मतलब 7 बजे तक फारिग हो जाएंगे हम पढ़ के। 2 और 3 PM ठीक है ना, क्योंकि जी। जल्दी से तो मेरे ख्याल में कोई भी कुकिंग नहीं करता। और नहीं, वैसे 2 या 3 बजे स्टार्ट कर लें, 4 बजे मुश्किल है। मेरे भी गेस्ट आ गए, मैं हाँ बाद में जी, माइक मैंने ऑफ किया है 2-3 दफा। हाँ जी, बिल्कुल। मैं नहीं, सुनाऊंगी। मैं यही कहना चाहती थी कि 2 या 3 बजे का टाइम जो है ना वो सूट करेगा, हाँ, क्योंकि वो फिर सर शाम हो जाती है ना, तो कोई बिल्कुल ना कोई आ बिल्कुल। जाता है। ऐसा 3 है बजे का बिल्कुल। मेरा ख्याल है ठीक रहेगा। हाँ जी, 3, क्योंकि जो एरम आपी ना ये USA से, तो मैं चाह रही थी इनकी टाइमिंग्स को थोड़ा सा जहन में रखते हुए हम कर लें, तो अल्लाह ताला हम सबके लिए भी आसानियाँ करें। 3 PM मेरा ख्याल है ठीक रहेगा, है ना? हाँ जी, जी, ठीक है। हाँ बस जी। नमाज भी ऐसे भी फारिग हो जाएंगे जोहर की, जी जी, बिल्कुल। तो और वैसे ठीक भी है। ऐसा इस पता है, इस क्लास का फायदा ये होगा कि मोस्टली जो हम लोग ना वो उस टाइम इतने लेजी हो चुके होते हैं, नींद आ रही होती है, रोजे से होते हैं, तो उसमें ये होगा कि चले हमें एक सुस्ती हो जाती है। इंटरेक्शन टॉक का वो हो जाएगा और क्लास भी हो जाएगी, तो हम फ्रेश होके फिर वो जो नींद का एक होता है ना, सुस्ती सी चढ़ी होती है, वो खत्म हो जाएगी। जी। चले, वैसे भी ओके। हफ्ते में एक दिन ही है, हाँ कोशिश जी, करके वो बिल्कुल उस टाइम बंदा अपने आप को फारिग कर ले। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली। ओके, चलें। अब जो है ना मैं थोड़ा सा रमज़ान की, वैसे तो मतलब माशाल्लाह से ये चीज़ें हमें बचपन से ही पता होती हैं, लेकिन रमज़ान की जो दर्स होते हैं ना, बेसिकली दर्स का मतलब होता है रिमाइंडर, यानी चीज़ें हमें बचपन से माशाल्लाह से पता होती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान पैदा किया है, मुसलमान घरानों में हम पैदा हुए हैं, तो बचपन से ये चीज़ें पढ़ रहे होते हैं। लेकिन दर्स का जो बेसिकली मतलब है ना वो है रिमाइंडर, यानी रिमाइंडर मीन्स याद दहानी। अच्छा, अब याद दहानी से मतलब ये है कि अब जो चीज़ें मैं थोड़ी सी आप लोगों से शेयर करूँगी, ये मेरी भी रिमाइंड हो जाएंगी, मुझे भी याद आ जाएंगी, और इस माह मुबारक रमज़ान की फजीलत और मतलब हम इसका और जोश शो खरोश के साथ इस्तेकबाल करेंगे, ठीक है? तो इसके बारे में जो सही अहादीस से जो चीज़ें हमें पता है, वो उसका शॉर्ट सा एक समरी में आप लोगों को से शेयर करती हूँ, ठीक है? रमज़ान साल के तमाम महीनों में सबसे ज़्यादा अफ़ज़ल महीना है, चूँकि हमारे महीने 12 हैं, ठीक है? और उसमें रमज़ान का जो महीना है वो कौन-सा है? वो 9th मंथ। रमज़ान
سال کا 9واں مہینہ ہے اسلامک کیلنڈر کے حساب سے، ٹھیک ہے، اور یہ تمام مہینوں میں سب سے زیادہ افضل مہینہ ہے، جس میں قرآن مجید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ اور اسی مہینے میں، اس مہینے کی ایک اور فضیلت یہ بھی ہے کہ اسی مہینے میں قرآن مجید جو ہے وہ لوح محفوظ سے بیت العزت میں اتارا گیا، یعنی یہ جو تمام ہم لوگوں کی ارواح ہیں یہ بھی سب سے پہلے عالم ارواح جس کو ہم کہتے ہیں نا اس میں تھیں، اور اسی طرح قرآن بھی پہلے سے جمع شدہ لوح محفوظ میں تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو بیت العزت میں اتارا اور پھر جبرائیل علیہ السلام کے توسط سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ میسج جو ہے وہ 23 سال کے عرصے میں پہنچتا رہا۔ اسی مقدس ماہ میں صحف ابراہیم یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء آئے ہیں ان کو جو آسمانی کتابیں دی گئی نا اللہ تعالیٰ نے، وہ اسی مقدس مہینے میں نازل ہوئی، یعنی اسی مقدس ماہ میں صحف ابراہیم اور تمام کتب سماویہ تورات، انجیل اور زبور نازل ہوئی۔ اچھا، رمضان کے دنوں میں روزہ رکھنا اور راتوں کا قیام بخشش کا باعث ہے، ٹھیک ہے۔ اسی ماہ میں وہ مبارک رات لیلۃ القدر ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، ٹھیک ہے، اور لیلۃ القدر کو ہم کب تلاش کرتے ہیں؟ آخری عشرے کی طاق راتوں میں۔ اسی ماہ کی ہر رات میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، ٹھیک ہے۔ رمضان کے شروع ہوتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، اور اس ماہ میں تقوی، اخلاص، ہدایت، صبر، انسانی ہمدردی اور تزکیہ نفس جیسی اعلیٰ اقدار حاصل ہوتی ہیں۔ رمضان تقرب اللہ کے حصول کا مہینہ ہے۔ رمضان اپنے اندر مثبت تبدیلی لانے اور بری عادات کو اچھی عادات سے بدلنے کا مہینہ ہے۔ رمضان روحانی، جسمانی، ذہنی اور قلبی صحت حاصل کرنے کا مہینہ ہے، لہٰذا رمضان کی آمد پر خوش ہو جائیں، اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کی ہر گھڑی کو غنیمت جانیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اذا کان رمضان فتحت ابواب الرحمہ، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں، اب کوئی ہے جو ان میں داخل ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے رمضان ایک بہت ہی مقدس، بابرکت اور رحمتوں سے بھرپور مہینہ مسلمانوں کو گفٹ کیا ہے۔ تو اس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت و تندرستی اور خیر و عافیت کے ساتھ رمضان کا مہینہ نصیب فرمائے، اور تاکہ ہم اس میں عبادات کر سکیں، اور جو لوگ ہمارے اپنے پیارے اس رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ اور ہمیں اگر ہم چونکہ پتہ کہ رمضان اور عید یہ ایسی چیزیں ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے دل میں محبت رکھی ہی ان رشتوں کے لیے بہت زیادہ ہے، تو ان مواقع پہ ہمیں اپنے وہ پیارے یاد آتے ہیں کہ اس ٹائم تو وہ ہمارے ساتھ تھے، اس ٹائم اب نہیں ہیں، لیکن ہم نے صبر کرنے اور اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہتے ہوئے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنی ہے۔ چلیں، اور اپنے والدین کے لیے اسپیشلی جو ہمارے اگر اس دنیا میں نہیں ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت۔ اصل میں جو ارم آپی ہیں نا جنہوں نے ہمیں USA سے جوائن کیا ہے، ہمارے انکل اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، تو ان کی ریسنٹلی ان کی وفات ہوئی ہے، تو میں چاہ رہی ہوں کہ آج ابھی نا ہم ان کے لیے تھوڑی سی دعا کر لیتے ہیں مل کے، سب اس پہ آمین کہہ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلے۔ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ وادخلہ الجنة واعذہ من عذاب القبر ومن عذاب النار
ٹھیک ہے، یہ مسنون دعا ہے جو میت کی مغفرت کے لیے ہمیں کرنی چاہیے. اس کا ترجمہ بھی میں پڑھ لیتی ہوں. یا اللہ اس کو بخش دے اور اس پر رحم کر اور اس پر عافیت عطا فرما اور اس کے اترنے کو مکرم بنا دے اور اس کی قبر کو کشادہ فرما اور اس کو پانی اور برف اور اولوں سے دھو دے اور اس کے گناہوں کو اس طرح صاف کر دے جیسا کہ سفید کپڑا میل کچیل سے صاف ہو جاتا ہے. اور اس گھر کے بدلے بہتر گھر عطا فرما اور اس کی بیوی سے بہتر بیوی عطا فرما اور اس کو جنت میں داخل فرما اور عذاب قبر سے بچا اور جہنم کے عذاب سے بچا. آمین. ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم اپنی اس کلاس میں کوشش کریں گے کہ یہ جو تمام مسنون دعائیں ہیں جو کہ ہمیں ہماری، چونکہ ہم سب اس دنیا میں مہمان ہیں، اپنے ایک سرٹن ٹائم کے لیے آئے ہوئے ہیں اور یہاں سے مقررہ وقت پہ جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے جائیں گے، تو ہمیں یہ مسنون دعائیں پتہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے پیاروں کے لیے ایسی دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں. آمین ثم آمین. اور ہم اپنے بعد ایسے لوگ پیدا کریں جو کہ ہمارے لیے مسنون طریقے سے دعا کریں. آمین ثم آمین. چلیں اب ہم والدین کے لیے دعا پڑھ لیتے ہیں. رب ارحمہما رب ارحمہما کما ربیانی کما ربیانی ربیانی صغیرا. صغیرا. اے اللہ میرے والدین پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی. آمین ثم آمین. آمین آمین. اوکے سسٹرز، ماشاءاللہ سے بہت اچھا لگا آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹیو کلاس کرتے ہوئے، اور آپ لوگ اپنا لیسن جو ہے نا وہ ریوائز کیجیے گا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں نیکسٹ جو سیٹرڈے ہوگا وہ انشاءاللہ رمضان روزے سے ہوں گے ہم. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوشیوں سے دوبارہ اس کلاس میں جو ہے وہ جمع کرے. آمین. اوکے، السلام علیکم. اللہ حافظ. اللہ وعلیکم السلام. اسلام کی مضبوط کی حیثیت رکھتا ہے. دنیا بھر کو